अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवार हुसैन कॉमरेड। आज 27 दिसंबर की एक उदास शाम में मैं आपसे अपने ब्लॉग में बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो मेरी इदारत में मैगज़ीन पब्लिश होता है लाहौर से दीपक, उसका मैंने वो बीबी शहीद की 14वीं बरसी के मौका पर एक खसूसी नंबर शाये किया है, जिसमें मुल्क के नामवर जर्नलिस्टों की, सहाफ़ियों की, लिखारियों की, दानश्वरों की तहरीरें शामिल हैं। वो आज गढ़ी ख़ुदा बख्श भुट्टो की मरकज़ी तकरीब में लीडरशिप तक वर्कर्स में, मुल्क भर से आए हुए वर्कर्स में वो शुमारा जो है, वो जो खसूसी नंबर है, शहादत नंबर, वो लोगों में तकसीम हुआ है। ये उसका टाइटल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दीपक मैगज़ीन है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी के मौका पर लाहौर से शाये होने वाला। इसमें खोड़ो साहब जो थे, इन्होंने वहाँ फैसलाबाद का दौरा किया था यौम तसीस की तकरीब में, तो उसके हवाले से मैंने एक रिपोर्ट लिखी है। उसके अलावा और बहुत सी खूबसूरत तहरीरें हैं। अगर आप अपनी कापी मंगवाना चाहें तो मेरे फेसबुक पर एड्रेस और सारी मालूमात हैं, लेकिन फिर भी मेरा नंबर जो है वो आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे दे देता हूँ सारी मालूमात। तो दोस्तों, बात करनी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी पर। आज का जो इवेंट, आज का जो बरसी का मौका है, नो डाउट कि हर साल ही पीपल्स पार्टी के अलावा जो लोग बेनज़ीर भुट्टो शहीद की एज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एक कौमी लीडर की हैसियत से जो इनकी खदमात हैं उनका इतराफ़ करता है, उनको ख़राज तहसीन पेश करता है। ये ऐसा इवेंट है ये जिसमें बिला इम्तियाज़ सब लोग जो हैं बीबी शहीद को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक प्रैक्टिकल अमल हुआ है इस ज़ीमन में बीबी शहीद के ट्रिब्यूट के हवाले से कि रावलपिंडी में सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जो बड़े आउटस्पोकन हैं, जिनके बारे में लोगों की राय जो है वो इंतहाई अग्रेसिव किस्म की, चूँकि वो बात करते हैं इसलिए, और 2-3 बार मिनिस्ट्री से आगे पीछे भी हुए हैं, तो उनके बारे में ख़ास तौर पे जो एंटी पीटीआई जो सियासी जमातें हैं या उनके कारकुन हैं, वो उनके बारे में पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखते। एनी हो, ये तो सियासी जमातों में होता है एक दूसरे के हवाले से नापसंदीदगी या पसंदीदगी का। तो वो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं, वो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो लियाकत बाग में जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गई थी, उस मकाम पर जो तारीख़ साज मकाम है, उसमें मुल्क की करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन और पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में चाही जाने वाली शहीद बेनज़ीर भुट्टो को वहाँ शहीद किया गया। वहाँ लियाकत बाग के बाहर एक छोटी सी यादगार बनी हुई थी, जिसमें कद्दे आदम तस्वीर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की। तो उसमें शायद कोई ये ट्रक वगैरह जो है ये कहीं आकर लगा है, जो उसके आगे एक थड़ा बना हुआ था, तो उसको नुकसान पहुंचा। वो एक अजीब सा तासर दे रही थी वो यादगार। तो वहाँ से शहबाज ये फ़याज़ुल हसन चौहान जो हैं, ये वहाँ से गुज़रे हैं, ये इनकी इत्तला मिली है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर ये यादगार पर पहुँचे हैं और उन्होंने जाकर वहाँ मुआयना किया है। वो वीडियो आप सब लोगों ने देखी होगी, वो यूट्यूब पे वायरल भी हुई है। तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं, ये वहाँ गए हैं। इन्होंने चंद ही मिनटों में वहाँ कॉल कर ली, जो बल्दिया के अफसरान थे, जो इंजीनियर्स वगैरह थे, उनको बुलाया। डायरेक्शन काम ऑलरेडी हो रहा था जब वीडियो आई है। तो मेरे पास इसके बारे में डिटेल न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये सभी लोगों ने यूट्यूब पे देखा है। चौहान साहब गुफ्तगू भी कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ ऑर्डर दिया है और अपने अफसरान को, और ये गुफ्तगू में कहा है कि ये मेरा हल्का नहीं है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गो हमारी मुखालफ जमात की हैं, लेकिन पाकिस्तान की वज़ीर आज़म हैं, जहाँ उनको शहीद किया गया है। तो इस यादगार को जो बीबी शहीद के नाम से जहाँ छोटी सी है, उसे आप फौरी तौर पे ठीक करें, ताकि जो वहाँ ट्रिब्यूट के लिए आते हैं, फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के लिए, जो लोग वहाँ खड़े होते हैं बीबी को सलाम पेश करने के लिए, तो उनके लिए वहाँ एक अच्छा अहतमाम हो देखने का। मैं इसको न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि मुल्क के तमाम सियासी हलकों की तरफ से, ख़ास तौर पे पीपल्स
پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں، خاص طور پہ فیس بک پہ لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے، اس کو پسند کیا ہے۔ یہ ایک سیاسی جماعتوں کے درمیان پازیٹیو بات ہے، ایک نیا پرانا کلچر ہے جو نئے انداز سے اب فیاض الحسن چوہان صاحب نے اجاگر کیا ہے۔ ہم ان کو ان کی اس سوچ پر اپریسیشن دیتے ہیں، ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بی بی شہید کے یادگار پہ جا کے اپنے سیاسی قد کو بڑھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی جماعت کے اندر ناراضگی کا اظہار ملے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج تک جتنی بھی وہ کنٹروورشل گفتگو شنید کی تھی، ان کا یہ جو ہے جیسچر پازیٹیو سینس میں لوگوں تک گیا ہے، اس کو لوگ بڑی اپریسیشن دے رہے ہیں۔ تو دوستو یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک دیپ میگزین کی اور ایک بی بی شہید کی یادگار کی۔ تو پنڈی میں ہی بے نظیر بھٹو کی یادگار ہے، اور پنڈی میں ہی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں شہید کیا گیا تھا، جوڈیشنل مرڈر کیا گیا تھا، جیل وہ بھی موجود تھی، اس کو گرا دیا گیا، وہاں بھی یادگار بننی چاہیے تھی۔ لیکن اب پیپلز پارٹی کو ضرور اس حوالے سے وہاں پہ یادگار بنانی چاہیے۔ بڑی دیر سے ایک پروجیکٹ چل رہا تھا، تو تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چل سکے کہ پنڈی جو ہے اس کا کیا کردار رہا ہے بھٹو شہید کے لیے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے۔ ریاست کا المیہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، یا اس کی پالیسیز کو پسند نہیں کرتی، اور یا اس سے کوآپریٹ نہیں کرتی، اس کو حکومت نہیں چلانے دیتی۔ ادروائز میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو فلاسفی تھی دہشت گردی کے خلاف، خارجہ امور کے حوالے سے، اس کے بعد پاک و ہند دوستی کے حوالے سے، وہ اس سینس میں نہیں تھی کہ نعرے بازی تک محدود رہے۔ کاش اگر اس پہ عمل کیا ہوتا تو یہ جس طرح یورو بنا ہے ممالک کا ایک بلاک بنا ہے، تو یہاں ساؤتھ ایشیا میں بھی ایک بڑا ہی شاندار قسم کا ممالک کا ایسا بلاک بنتا جس میں ٹریڈ ہوتی۔ تو اینی ہو، یہ ایک ضمنی بات تھی۔ میں اب اپنی ولاگ کے آخری حصے میں آپ سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے ایک تاریخی بات ریکارڈ پر بھی لانا چاہتا ہوں، شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت سے لوگ جو بی بی شہید کو چاہتے ہیں اس حوالے سے ان کے پاس معلومات نہیں ہیں۔ تو دوستو، محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جو سیاسی زندگی ہے اس کا آغاز تو تبھی کر دیا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ، محترمہ بے نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ، اور شاہ نواز بھٹو بھی پاکستان میں تھے، وہ ان دنوں ورکرز کے پاس جاتی تھیں، میٹنگ میں جاتی تھیں، بہت سے شہروں میں، اور خاص طور پہ لاہور میں انہوں نے بہت سی تقریبات کی۔ یہ اس وقت تک کرتی رہیں جب تک انہیں ہاؤس ریسٹ نہیں کیا گیا۔ تو بی بی شہید جو تھیں یہ گو فعال نہیں تھی، فعال تو پارٹی کی جو چیئر پرسن تھیں، کو چیئر پرسن، وہ تو تھیں قائم مقام چیئر پرسن بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، وہ جلسے جلوس کر رہی تھیں۔ اور 78 میں ضیاء نے الیکشن اناؤنس کیا تھا، جو 90 دن کے بعد کا، جب 5 جولائی کو اس نے جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا ہے، تو اس حوالے سے الیکشن اناؤنس تھا، جلسے جلوس جاری تھے، اور اس میں پیپل پارٹی کے بڑے پرجوش جلسے ہو رہے تھے۔ تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو تھیں، انہوں نے پاکستان کے دوسرے بڑے پنجاب کے شہر، اور پاکستان کے تیسرے بڑے محنت کشوں کے شہر جسے منی لاڑکانہ کہا جاتا ہے، لائل پور فیصل آباد میں بیگم نصرت بھٹو صاحب نے جلسہ کرنا تھا، لیکن وہ کسی دوسری جگہ پہ مصروف تھیں، اس لیے وہ وہاں نہ جا سکی، اور انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ پلان کیا کہ اس جلسے سے، لائل پور فیصل آباد کے جلسے سے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید خطاب کریں گے۔ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی بار یہ اعزاز اس محنت کشوں کے شہر کو ملا جس میں محنت کشوں کی تحریکیں اتنے بوم پہ ہوتی تھیں کہ ایک زمانے میں لائل پور کو لینن گراڈ کہا جاتا تھا، وہاں محنت کشوں کی اتنی تحریکیں ابھرا کرتی تھیں۔ تو وہ شہر محنت کشوں کا ہی شہر رہا ہے۔ یہ آخری جو 2 الیکشن تھے ان میں رزلٹ نیچے آیا تھا، تو بی بی شہید وہاں گئی ہیں۔ اس وقت جو لیڈرشپ تھی لوکل، اس میں ملک احمد سیدوان جو بی بی شہید کی کابینہ میں منسٹر بھی رہے ہیں انفارمیشن کے اور ٹیکسٹائل کے تھے، یا ایک اور منسٹری بھی ان کی ٹریڈ صنعت کی تھی، ان کے پاس تھی، لیکن وہ اس زمانے میں ضیاء الحق کے زمانے میں مزاحمتی تحریک میں ان کا بہت ہی یادگار رول تھا۔ تو ملک احمد سیدوان مرحوم جو جج بھی رہے ہیں، وہ جناب انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کے سارے دورے کا اہتمام کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو تقریر وہاں کرنی تھی وہ لکھی گئی،
اور محترمہ بینظیر بھٹو نے ملک احمد سید اوان کے ہاں ہی قیام کیا تھا. تو دوستو وہ جو جلسہ تھا اس میں بھی موجود تھا. تو وہ ایک تاریخی جلسہ تھا, لوگوں کا ایک عوام کا سیلاب امڈا ہوا تھا اقبال پارک جس دھوبی گھاٹ کہتے ہیں وہاں بی بی شہید کا خطاب سننے کے لیے. اس وقت بی بی شہید کی اردو کی زبان جو تھی وہ بہت ہی نہ مشکل تھا ان کے لیے اردو زبان بولنا. تو وہ انہوں نے تقریر کی ٹوٹی پھوٹی اردو میں. بلاول بھٹو بہت اچھی تقریر کرتے ہیں پہلے ہی دن سے. بی بی شہید جو تھیں, لیکن لوگوں کا ایک جوش تھا, ولولہ تھا, بھٹو شہید کے ساتھ محبت تھی. تو وہ بی بی شہید نے وہاں پہ تاریخی خطاب کیا. اور دوستو اس وقت جو ماشاء اللہ کی ایجنسیاں تھیں, جہاں کی جو ایجنسیاں تھیں, انہوں نے وہاں پہ اسٹیج پہ ہلڑ بازی بھی کروائی, جلسے کو ناکام کروانے کی کوشش بھی کی گئی. بی بی شہید کی بات کو اس وقت لوگ جو تھے ان کو الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن آپ یقین کیجئے جو جوش اور ولولہ تھا وہ کبھی نہیں بھول پائے گی لال پور کی عوام, پاکستان کی عوام. اور اسی جوش ولولے کو دیکھتے ہوئے پھر اس الیکشن کو جنرل ضیاء نے ملتوی کر دیا تھا, بلکہ نہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا. تو دوستو یہ بات ریکارڈ پہ لایا ہوں بی بی شہید کی 14ویں برسی کے موقع پر کہ ان کا پہلا سیاسی جلسہ, ان کی پہلی سیاسی تقریب, ان کا پہلا عوام سے خطاب فیصل آباد جسے جو ہمارا لائٹ پور ہے اس میں اپنا خطاب کیا. بی بی پھر بعد میں جلسہ کے بعد ورکر سے بھی ملی, اور وہ تاریخ میں ایک لائل پور کا مقام جو ہے وہ بلند تر ہو گیا کہ وہاں پہ ایک عالمی ہستی جو ہیں انہوں نے پہلا جلسہ اپنا وہاں کیا. دوستو بی بی شہید کی یادیں, ذاتی طور پر میں نے بھی بطور نوائے بینظیر کے ایڈیٹر کے 4 ملاقاتیں ان سے ہیں, لمبی ملاقاتیں, طویل ملاقاتیں میگزین کی اشاعت کے حوالے سے. تو وہ آپ سے بہت شیئر کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ آج کی جو باتیں ہیں یہ بی بی شہید کے نام ہیں. آج 27 دسمبر کی شام ایک اداسی ہمارے دلوں میں, ایک غم ہمارے دلوں میں بی بی شہید کی جدائی کا, بی بی شہید کی شہادت کا, اور اس ملک میں جو جمہوری لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ایک دکھ جو ہے ہم سب اہل درد جو ہیں وہ اپنے دلوں میں جگائے ہوئے ہیں. لیکن دوستو, ساتھیوں, میرے پیارے جالو, اس دکھ کو آپ لوگوں نے طاقت بنانا ہے. اس طاقت سے ہم نے اپنے دکھوں کو, اپنی معاشی مسائل کو ختم کرنا ہے, اور وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ویژن کی رہنمائی میں ہم اسے ختم کر سکتے ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کا پروگرام میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ اگر اڈاپٹ کر لیا جائے, ریاست اڈاپٹ کر لے, تو ایک خوشحال پاکستان بن سکتا ہے. ایک گزارش پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے لوگوں سے کرنی ہے, میرے جیسے بندے کی وہ سنیں گے تو نہیں. ان کے میڈیا ایڈوائزر جو ہیں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے, وہ ہماری فون کالز ہی نہیں سنتے عام صحافیوں کی, تو وہ کیا ہم سے بات کریں گے. لیکن ایک تجویز ضرور دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے, وہ لوگ جو پالیسی میکر ہیں, جو ڈیسیجن میکر ہیں, جو فنڈز پارٹی پہ خرچ کر سکتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے 27 دسمبر سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے قافلے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لاڑکانہ گڑھی خدا بخش بھٹو میں. دوستو وہاں ٹھنڈ میں, شدید ٹھنڈ میں ٹینٹوں میں جیالے جا کر بیٹھتے ہیں. یہ تو ان کے اندر کی انقلابی گرمی ہے جو وہاں جوش و خروش کے ساتھ وہ شرکت کرتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مزار کمیٹی ہے, جو لیکسی فاؤنڈیشن ہے, اس طرح کے جو ادارے ہیں, بھٹو شہید فاؤنڈیشن ہے, ان کے پاس فنڈز ہیں, پارٹی کے اپنے فنڈز ہیں, نہ بھی ہوں ذاتی فنڈ بھی وہاں لگائے جا سکتے ہیں. وہاں پہ ایسے ہاسٹل تیار کیے جائیں جس میں ہزاروں لوگ قیام کر سکیں. اب ہوتا یہ ہے, جن لوگوں کی پی آر ہے, جن لوگوں کو منسٹر جانتے ہیں, جن لوگوں کو ایم پی ایس جانتے ہیں, جو اوپر کی کلاس کے لوگ ہیں, دوستوں وہ ہوسٹلوں میں جا کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں, جہازوں پہ جاتے ہیں بی بی شہید کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے. چلے ان کے پاس وسائل ہے, وہ جاتے ہیں, اور وہ بڑے ہی مزے کے ساتھ ایسے جیسے کہ اپنے ہی شہر میں بی بی کی برسی گرم ہیٹر والے کمروں میں انجوائے کرتے ہیں, ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن وہ گراس روٹ کا جو سڑک پہ سوتا ورکر ہے, وہ ٹھٹھرتا ہوا ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہے اتنی شدید سردی میں, وہاں جا کر وہ ورکر جو ہے وہ بیٹھتا ہے جناب ٹھنڈ میں. اس کے لیے کاش آپ وہاں یہ جو سکھ زائرین آتے ہیں ان کے لیے ہاسٹل بنائے ہوئے ہیں گرودواروں میں, وہاں ہزاروں لوگوں کا قیام ہوتا ہے. تو آپ کم از کم جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں, خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے, گلگت بلتستان سے, کشمیر سے,
उन लोगों के लिए तो वहाँ हॉस्टल बना दें, एक कमरे में 10-10 लोगों को जगह दे दें। मेरी ये दरख्वास्त है, तजवीज़ है, रिक्वेस्ट है। मानेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने कहते रहना है, क्योंकि जो आवाम की सहाफ़त करने वाले लोग हैं, जो मसद की सहाफ़त करने वाले लोग हैं, उन्होंने आवाम के दुखों की बात करनी है। वो पीपल्स पार्टी के लोगों को अच्छी लगे या बुरी। उम्मीद है कि 14वीं बरसी पर ऐलान किया जाएगा मज़ार कमेटी की तरफ से या कोई हाई अथॉरिटी की तरफ से कि बीबी शहीद के ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पहुँचाई जाएंगी और उनके रहने के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। आप सब के लिए बीबी शहीद की जन्म बीबी शहीद की बरसी के दुख में मैं भी आप बराबर का शरीक हूँ, और हम अज़म करते हैं कि इस दुख को अपनी ताकत बनाएंगे और पाकिस्तान में अवामी राज को लाएंगे। अपना बड़ा ही ख्याल रखिए।